بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اور وہ کیسی ہوتی ہیں۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جناب جبرائیل کے ذریعے بھیج کر جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے، گویا آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو کیسے ہوتا ہے؟ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اس مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہوائی جادو کی۔ دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں یعنی کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی قبر کو کھول کر اسے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے۔ قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی دیگر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں آبی جادو کی۔ ایک قسم آبی جادو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا وغیرہ میں اتارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا، سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزوں کالے مسور، ہرمل ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی۔ پھر بات کر لیتے ہیں بذریعہ خوراک۔ ایک قسم جادو کی بذریعہ خوراک ہے۔ برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات، شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی، لہذا ان سب کے توڑ کے لیے علوم روحانیہ، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اراد و وظائف ہی مجرب اور تیز بہدف ہے۔ اس کے علاوہ احکر کے پاک بکری کی سری والا عمل بھی ہے جو بزرگوں سے مرحمت ہوا ہے۔ بکرے کی سری کی کھال اتار کر اچھی طرح پاک کرنے کے بعد کچھ چیزیں اس میں ڈال کر قرآنی آیات کی کافی لمبی پڑھائی
اس پر بھی کی جاتی ہے۔ بعد ازاں قبرستان میں اسے 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی معلومات جو میرے پاس تھی اور میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر